اب میں جس کو دعوت خطاب دینے جا رہی ہوں وہ پاکستان کی صحافت میں ایک مرکزی کردار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دنیا صحافت میں ان کا کلیدی کردار ہے۔ انہوں نے صحافت پر کئی ایک کتابیں لکھی جو آنے والے صحافیوں کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ Known for his cut-throat questioning skills and journalistic integrity, I would like to call Mr. Mujahid to please come on stage and have a few words with us. A huge round of applause for him. اسکرین پر تو زبان والوں پر لگام بھی ہو جاتی ہے، لیکن آڈینس کے سامنے میں بھول جاتا ہوں۔ مجھے بھی شکریہ قاضی صاحب نے میرے خیال میں کچھ میرے بارے میں کلمات کہے تو وہ اس کو میں مبالغہ آرائی کی حد سے بھی کچھ زیادہ کہوں گا، کیونکہ اب جب میں یہاں کھڑا ہوں تو آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور مجھے ابھی تک یہ احساس ہے کہ شاید میڈیا کی ابھی تو پہلی سیڑھی پر بھی قدم مضبوطی سے نہیں جمے ہیں کہ آگے بہت بڑی منزلیں طے کرنی ہیں۔ مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ کوئی کیا فارمیٹ ہے، میں کیا کہوں، سوالوں کے جواب دوں یا کیا بتاؤں۔ دیکھیں، ایک تو یہ بات ہے کہ آپ کا نہ سب کا غالباً تعلق میڈیا سے ہے، اور کچھ لوگ آج ہمارے یہاں دیکھ بھی رہے ہیں آپ کے میڈیا کو۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ نوکریاں تو ملتی نہیں تھیں، ابھی بھی نہیں ملتی، تو آدمی کچھ نہیں کرو تو کچھ کر لو، تو پھر لوگ میڈیا میں اس طرح بھی آ گئے، صحافت میں بھی اس طرح آ گئے۔ لیکن اب میرے خیال میں پروفیشنلزم کا زمانہ ہے، کمٹمنٹ کا زمانہ ہے، تو اگر آپ لوگ تمام واقعی میڈیا میں آنا چاہتے ہیں یا پرنٹ یا الیکٹرانک میں، تو خیر ایک اچھی بات یہ ہے کہ پہلے تو لڑکیاں ابھی بی اے کرتی نہیں تھیں کہ ان کی شادی ماں باپ کر دیتے تھے۔ شادی کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ شوہر طے کرتا تھا کہ گھر میں بھائی میری اماں ابا کی خدمت کے لیے تمہیں رکھا ہے، میں نے شادی کی تھی تھوڑی کہ باہر جاؤ۔ لیکن اب یہ ہے کہ وہ لڑکیاں جو اس میڈیا میں آتی ہیں کمٹمنٹ کے ساتھ آتی ہیں، شادی کے بعد بھی رہتی ہیں، اور جیسے اس سے زیادہ کہ پہلے تو یہ پابندی ہوتی تھی فوری طور پہ نام بدلو، تو میں نے تو کبھی اپنی بیبی جو میرا نام وومن کمیشن کی چیئرمین ہے یا بچوں سے کبھی نہیں کہا بلکہ اپنا نام بدلوں، تو فوری طور پر تو آدمی کا ادھر ہوا نہیں کہ نام ہی بدل دیتے ہیں، اس کے شوہر کا نام لگنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے ابتدا ہوتی ہے نا، میں نے کہا اسی لیے کہ اگر آپ کو جرنلزم میں رہنا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ مجھے نہیں علم، انہوں نے سوال کیا تھا اور کون لکھتا ہے کہ کیا آپ لوگوں میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ کوئی کتاب پڑھتے ہیں۔ مثلا اگر آپ نے غالب نہیں پڑھا، اقبال نہیں پڑھا، فیض نہیں پڑھا، بلکہ یہ کہا جاتا تھا ایک زمانے میں قاضی صاحب کہ شیخ سعدی نے بھی طے کرا تھا کہ جس نے 1,00,000 شعر دوسروں کے یاد نہ ہو وہ شاعر ہی نہیں بن سکتا۔ اب اگر آپ نے شعر ہی نہیں پڑھے کسی پہ، نہ فیض پڑھا، نہ غالب پڑھا، نہ میر پڑھا، نہ اقبال پڑھا، اور آپ شعر کہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی بات کا حاصل نہیں ہے کہ شعر پڑھے، سمجھے آپ، یعنی جو میں بنیادی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح اگر مجھے نہیں علم کہ کتنے لوگ اب تو خیر گھروں میں نہیں آتا کہ اب اگر آپ اخبار ہی نہیں پڑھتے کہ آج کی ہیڈ لائن کیا ہے، اور اخبار سے مطلب یہ کہ صفحے اول صفحے سے لے کر آخر تک، اور اسی طرح چینل بھی جو ہے وہ تمام جو یہ والے چینل نہیں جس سے قاضی صاحب اشارہ کر رہے تھے، بلکہ باہر کے اور یہاں کے، وہ کتنی باقاعدگی سے دیکھتے ہیں۔ پھر جو اساتذہ کرام ہیں ہماری صحافت کے، ان سے آپ کی کتنی واقفیت ہے۔ لیکن یہ ہم نے تو کوئی تو خیر اللہ کا شکر ہے کیونکہ والد سے کچھ ملا تھا، سفید کالج کے بانی تھے، آل پاکستان ایجوکیشنل علی گڑھ کی سے لے کر آئے تھے یہاں پر اپنا، تو کتابیں ہی دیکھیں، تو والدہ بھی والد والدین کا ایک ورثے میں ملا کتابیں، تو کچھ شعوری طور پر ایسی آنکھ کھولی۔ پھر ایوب خان کے خلاف تحریک چل رہی تھی تو زندہ آباد مرد آباد کرتے ہوئے پریس کلب پہنچ گئے، لیکن جب پتہ چلا کہ خالی زندہ آباد مرد آباد سے کام نہیں چلے گا تو پھر آپ کو شاید قاضی صاحب جانتے ہیں
پھر محمود شام صاحب جیسے استاد مل گئے جنہوں نے لکھنا، یہ کہ میں بتا رہا ہوں 78 کی بات، ابھی لکھنا 77 کی بات، اور ابھی لکھنا شروع کر کے ابھی صحافت میں داخل ہوئے نہیں تھے کہ ضیاء الحق کا ماشاءاللہ شروع ہو گیا، اور رسالہ بھی بند ہو گیا. میں خود بھی کوئی 6 ماہ قید بامشقت کاٹی اپنے، اور مجھے اب تک افسوس ہے کہ جو میجر مجھے سزا دے رہا تھا قاضی صاحب، اس نے یہ 2 گواہ بٹھالے ہوئے تھے اور جو کہہ رہے تھے کہ یہ جی نعرے لگا رہے تھے پاکستان مرد آباد، اور میں نے کہا کہ ہم تو ادھر سے ہجرت کر کے آئے، ہمارے ماں باپ اس پاکستان میں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نعرے لگا رہے تھے ضیاء الحق مرد آباد یا اس کی آمر خلاف، اور میجر صاحب آپ کو یہ مجھے پتا ہے آپ نے 6 ماہ قید بامشقت لکھی ہے، وہ آپ لکھ دیں. لیکن اس سے پہلے دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن صحافیوں کے 4 کوڑے بھی لگ چکے تھے، 10 کوڑے. اب وہ والے کوڑے جو بہیمانہ سزا ہوتی تھی، اب کوئی جو گھماتا ہوا آتا تھا اور ننگی پیٹھ پہ مارتا تھا، تو شاید امید یہ تھی کہ ہو سکتا ہے یہ کوڑے بھی قسمت میں لکھے جائیں. لیکن میں نے اپنے میجر صاحب سے کہا کہ آپ نے آپ سینئر کو ضرور یہ کہیں کہ ہم لوگ جو پاکستان بنانے والے ہیں، ہمارے والدین، ہم اس طرح آئے ہیں، ہم ہمارا اخبار اب بند کریں گے، صحافت بند کریں گے، ہم تو احتجاج سڑکوں پہ کر رہے ہیں، اور آپ نے 6 ماہ یا 9 ماہ قید بامشقت رکھی ہے وہ رکھیں. تو اس سے بھی گزر کے آ گئے. لیکن بعد میں معلوم ہوا ہم نے تو حصے کاٹتی. جو بیچاری والدہ ہوتی تھیں وہی سمجھتی تھی کہ شاید جیسے مولانا محمد علی جوہر اور حسرت مہانی کی جیل ہوتی تھی کہ زمین پہ سوتے ہیں اور تکیہ پتھر ہوتا ہے، ایسا نہیں تھا. بڑا پکنک منائی جیل میں. واپس آنے کے بعد ہوا کہ سنجیدگی سے صحافت کی جائے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو اپنے استاد، میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ لکھا ہوا لفظ قاضی صاحب بولنے والے سے زیادہ معتبر ہوتا ہے، کیونکہ بولتے وقت تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ میں نے رد عمل میں بول دیا، غصے میں بول دیا، لیکن شاعری یا کالم غصے میں نہیں لکھا جاتا، کیونکہ یہ رہتا ہے سینکڑوں سال، صدیوں سال. اسکرین پہ جو آتا ہے وہ اب تو کیسٹوں میں بند ہو جاتا ہے. لیکن ابھی کچھ دن پہلے میں دیکھ رہا تھا 1958 میں 8 اکتوبر کو جو مارشاء اللہ لگا اس کا جنگ اخبار مجھے مل گیا، اور 8 اکتوبر کو مارشاء اللہ جب یہ لگا ایوب خان کا، تو اس وقت یعنی آپ یہ ہمارے یہاں اخباروں میں ایڈیٹر نہیں ہوتے، اس کی ایڈیٹر کی لوح پہ لکھا تھا سید محمد تقی اور شوکت تھانوی، اور آج وہ سب سے بڑا گروپ اس کو اب اس میں لکھا ہوا تھا میر شفیع الرحمان یا میر خلیل الرحمان. ان کا نام ہی نہیں، پہلے ایڈیٹر کا نام ہوتا تھا، ایک آنے کا اخبار ہوتا تھا، رئیس محمد بھی اس وقت قطع لکھتے تھے. تو یہ حیثیت تھی صحافی کی 1958 میں. آج آپ بتائیے صحافت یہاں آ گئی ہے کہ جو مالکان ہیں ان کے نام لوٹے ہوتے ہیں، وہی پرنٹر ہوتے ہیں، وہی پبلشر ہوتے ہیں، وہی مالک ہوتے ہیں، انہی کی پھر ان کا بیٹا بیٹی، ان کا نواسا نواسی. اب یہ بھی جیسے فیوڈل گھرانے ہوتے تھے، اب میڈیا میں بھی گھرانے ہو گئے ہیں. تو اس گھرانے میں سے نکل کر ہم جیسے لوگوں کا آنا، جو عثمانیہ کالونی میں بس تک جاتے تھے اور پیروں میں شاید موزے نہیں ہوتے تھے، اور پھر کسی طریقے سے اخبار کے دفتر پہنچ جاتے تھے موٹر سائیکل پر یا بس میں، اور پھر وہاں سے گزرتے ہوئے ہم آئے. اور مجھے لگتا ہے زیادہ وقت نہیں میں یہ جو دور گزرا صحافت کا، لیکن یقین جانے جب بھی رپورٹ لکھی یا کوئی خبر لکھی تو ایک ہوتی ہے اس میں بائی لائن. تو ہمارا یہ خیال کہ کون سا وہ دن آئے گا جب ہمارے جو نام ہے، جو مضمون ہم لکھیں گے یا کالم لکھیں گے یا فیچر لکھیں گے، کہ اس میں ہمارا نام آ جائے مجاہد بریلوی. کوئی 1 سال 2 سال جدوجہد کرتے رہے، وہ جو لکھا ہوا ہوتا تھا اس میں اتنی سرخ لائنیں ہوتی تھیں کہ بعد میں وہ اپنی تحریر نہیں لگتی تھی. لیکن جب 1 سال بعد یا 1.5-2 سال بعد میں نے دیکھا کہ جب سندھ یونیورسٹی گیا اور وہاں وائس چانسلر صاحب کے خلاف ایک تحریک چل رہی تھی رپورٹنگ کی لاگی، تو باقاعدہ لوگ مٹھائی دی تو وہ یہ جی آپ کا نام چھپا ہے. تو 2 سال بعد ہمارے نام کے ساتھ ایک کالم چھپا. اب تو لوگ چاہتے ہیں نا کہ جی جو چاہے لکھا چیزیں چلا گیا. اور یہ پورا اس دوران پھر شہروں پھر ایک اور بات ہے کہ 80 کی دہائی اور 90 کی دہائی آسان اس طرح تھی کہ میں پاکستان کا اس وقت مجھے احساس حاصل ہوا کہ جو کابل گیا اور افغانستان، اور وہاں جانے سے پہلے یہاں بہترین بھٹو صاحبہ ہوتی تھی. اس طرح یہ نہیں ہوتا تھا بلاوی ہاؤس محل جس میں 6 دروازے ہوتے تھے.
تو محمود شام صاحب مجھے لے گئے اور میری ملاقات ہوئی 1978 میں بہترین صاحبہ سے. انہوں نے بتایا تھا میں کابل جا رہا ہوں, تو ان کے بھائی وہاں موجود تھے. میں نے بتایا کہ سن 78 میں ہم پشاور سے کابل چلے گئے تھے, 50 روپے کا ٹکٹ کر کے 1000 روپے کی بی سی کر کے واپس آئے تھے, کتاب بنا دی تورخم کے اس طرف, اور ہمارے مارکسسٹ استاد ہوتے تھے سکتے حسن. تو یہ جگہ جگہ ایسے استاد آتے تھے جو رہنمائی کرتے رہے. میں نے کہا نا کہ مالی طور پر تو یہ صورتحال تھی کہ بس کا کرایہ ہی بس ہوتا تھا یہ, اور روزانہ 2 روپے لے کے چلتے تھے. لیکن وہ پورا صحافت کا پیریڈ گزر گیا اور کتھا گزرتا چلا گیا, کرتا گیا, اور صحافت سے آسودگی نہیں آئی. ہاں یہ ایک اللہ کا بڑا کرم ہے اور یہ عنایت ہے کہ اچانک الیکٹرانک چینل آ گیا, اور اس میں بھی جو پہلا پروگرام ہوا مجھے اس بات کا شرف حاصل ہے استاد ہمارے غضنفر صاحب کہ ایک جس طرح ہوتا ہے نا سب لوگوں سے کسی طرح کراتے ہیں, تو سینئر صاحب ہمارا لیا گیا کچھ کیمرہ ٹیسٹ پہ, اچھا بھی بولو, تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو, انہوں نے کہیں دیکھ لیا اور پھر انہوں نے ہم سے پہلا پروگرام کروایا 2 ٹوک, اور 2 ٹوک پروگرام یہ 2002 میں ہوا پہلا. اور اس پروگرام نے اس زمانے میں ڈائریکٹ نہیں چلتا تھا, وہ سنگاپور جاتا تھا واپس آتا تھا. جو میں آپ کو مختصر کہانی سناؤں, یہ بہت مختصر کرتا جا رہا ہوں, تو پتہ چلا جب 3-4 انٹرویو لے لیے تو انہوں نے کہا 2-3 مہینے باہر مت نکلنا, کہیں جانا مت. وہ 4-5-6 انٹرویو چلے, کونسل کا الیکشن ہو رہا تھا, باہر گئے تو کیونکہ نیا انڈس آیا تھا, اس وقت جیو آنے والا تھا, ARY آنے والا تھا. پروگرام یہ 2 ٹوک تھا. پہلے انٹرویو جو ہے ہم نے پروفیسر غفور کا کیا, پھر شیربال مداری کا کیا, غنوہ بھٹو کا انٹرویو شروع ہو گیا, تو تیسرا آدمی ذکر کر رہا تھا. اور اس وقت پھر یعنی پروگراموں کو جس طرح آپ کریں گے نا, یہ کن کا پروگرام آتا ہے کیا کرے گا قاضی, اس میں ہم نے یہ بتایا کہ مہمان اہم نہیں ہے, میزبان اہم ہے. ہوسٹ جو اینکر ہے, اینکر پاور جو ہم لے کے آئے, مجاہد آن لائن. کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ اس طرح کہ آپ کے لائن سے آئے, ہمارا پروگرام آیا. اور پھر اب تو جاتے میرے خیال میں کون ایسا نہیں ہوتا ہوگا جو اس وقت چاہے اس وقت کے پرائم منسٹر, فورن منسٹر, نام میں چلا ہوا, وہ خود ہمارے اگلے 1 سال میں آئے. اور 1 سال بعد ہمیں اخبار میں ملتے تھے, کوئی شاید ابھی یاد بھی, کبھی 5000 کبھی 6000. تو 1 سال بعد میں غضنفر صاحب کو خیال ہوا کہ ان کو تو وہ میرے ساتھ جہاز میں سفر کر رہے تھے. اب آپ سوچیں کسی بھی ادارے کا مالک ہو تو یہ چاہے گا کہ وہ ادارہ اس مالک کے نام سے جانا جائے, اس کے کوئی ٹیچر اور اسٹوڈنٹ اور کوئی شاگرد انجینئر اسی طرح اس سے تھوڑی نہ جا رہا ہے. وہ PIO والا بھی کہے کہ میرے لیے آگے سیٹ دے. اگر اس سے آئی تو اس نے میرے چائے پلائی, تو غضنفر کو عجیب لگے مالک کو, اور وہ بڑا کہنے لگا بھائی میں تو آئندہ تمہارے ساتھ سفر نہیں کروں گا. یعنی پرویز مشرف کا انٹرویو کرنے جا رہے تھے. تو یہ بات ہوئی کہ میں نے کہا نا کہ تو کسی اور اس وقت جب جہاں گئے تو کسی نے پوچھا بھائی آپ کی تنخواہ کتنی ہے, تو میں جتنے کا خواب دیکھتے تھے. آپ بتائیے خواب بتائیے گا, اگر اردو جنم میں یا لکھت میں 5-10 ہزار ملنے لگے تو اچانک 50,000 تنخواہ ہو گئی. پھر وہ چہرہ دیکھے 2-4 مہینے بعد پھر وہی 50,000 تنخواہ بڑھا دے. تو کہنے بس دیکھیے پھر یہ سفر آگے ہی بڑھتا رہا 2002 سے لے کر, اور آج 2020 ہو گئی. 18-19 سال تک بغیر کسی بریک کے میں نے پروگرام کیے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں قطعی طور پر یہ نہیں آپ سوچیں کہ آپ بس سے آتے ہیں, رکشہ سے آتے ہیں, یا آپ نوائی بستی میں رہتے ہیں. لیکن آپ کا اگر, اور ہاں وہی جو پڑھنا لکھنا جو علم تھا, جیسے میں نے کہا لکھا والا, وہ اس میں ہم ضرور یہ تھا کہ جب اگر سرتاج عزیز جو اس وقت کے فائنینس منسٹر ہوتے تھے اور وہ BBC کو انٹرویو دے کے آ رہے تھے, تو اور بہت ساری کتابیں لے کے آئے تھے, تو اب آپ بتائیں کہ ہمیں کسی نے کہہ دیا تھا, یا پھر چودھری حسن خود قانون کے ماہر, یا احسن ظفر, تو یا اسٹیٹ بینک کے گورنر, تو انہوں نے کہا آپ ایسا کوئی سوال نہیں کیجیے گا جس کو آپ کو جواب نہیں پتا ہو. تو جیسے احسن ظفر جو تھے وہ ایوب خان کے وزیر قانون تھے, تو ہم نے کہا, تو میں نے اس سے کہا احسن ظفر صاحب بہت بڑا نام جن کے بیٹے ولی ظفر ہوئے ہیں اور طاہرہ سید فیملی, جناب آپ تو آج جمہوریت کی بات کرتے ہیں لیکن آپ نے 1962 کا آئین لکھا, منظور قادری صاحب نے لکھا, پھر آپ اس کے وزیر قانون ہوئے,
ایک عامر کے آپ وزیر بنے. یہ ایک سوال اسی وقت کر سکتا ہے کہ جب ہمیں پتا ہو کہ 62 کا آئین کیا تھا اور یہ غیر جمہوری آئین ہے کیونکہ 1 ووٹ کا نہیں ہے. جب فائنانس منسٹر آئے تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کیا ہوتی ہے, یا وہ جو اپنے کارنامے بتانے لگے نواز شریف کے, تو میں نے کہا جی ہم ستار علی صاحب, لیکن عام آدمی جب جاتا ہے شکر خریدنے اور گھی خریدنے اور وہ اس کو تو بڑی مہنگی ملتی ہیں, 4 گنا کی وہ ملتی ہیں, ہم آپ کی اس پالیسی کا کیا کریں. بولے چائنا, تو میں نے کہا آپ کو کتنے سال چاہیے تبدیلی کے لیے. بولے آپ کیسے, میں نے کہا جی چائنا میں ہوتا ہے وہ 5 سال کا ٹارگیٹ دیتے ہیں. اس وقت لہجہ زیادہ بلند ہوتا تھا. آپ بتائیے 5 سال میں کیا ہوگا, کیونکہ 4 سال تو آپ کے گزر گئے ہیں. تو میں بولتے تھے کہ پھر اتنا ایک جو علم تھا اور تجربہ تھا جو لوگوں نے دیا, اس کے بعد ان لوگوں کے سامنے جو خود اتھارٹی ہوا کرتے تھے, اور شوکت عزیز کے سامنے فائنینس کی بات کرنا, یا سرتاج علی کے سامنے فائنینس کی بات کرنا, یا ایس ایم ظفر یا چودھری حسن, آپ نام لیتے رہے, ان کے سامنے, یا پھر نواب دارا نصر اللہ خان سے انٹرویو کرنا. نصر اللہ جو بابا جمہوریت تھے اور وہ کافی ہو گئے تھے, جب میں نے کہا جناب آپ تو اس کا حصہ رہے بھٹو صاحب کو گرانے کی تحریک کا, پھانسی چڑھی تو آپ کے لوگ اسے منسٹر بنے بیٹھے تھے اور آپ نے کچھ نہیں کیا. اب آپ کہتے ہیں نئی جو تحریک میں شامل ہو گئے, اب وہ تو یعنی اس سے کانپنے لگے نا کہ یعنی یہ سوال ان سے کہہ رہا ہے. پھر پرویز مشرف, زرداری صاحب کا سب سے زیادہ مشکل انٹرویو, بلکہ وہ لوگوں کا میں انٹرویو بند کرا دوں گا. جب میں نے یہ کہا کہ جناب آپ نے تو تیاری کر جاتے کہ جو 16 مقدمے آپ پر بنے ان میں تو کوئی پولیٹیکل کیس نہیں ہے, اور آپ تو شادی سے پہلے کونسلر کا الیکشن بھی ہار گئے تھے, سیاست میں آپ اس کے بعد آئے ہیں. تو وہ کہنے لگے انٹرویو بند کرو اور میں بلاتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان لوگوں کے سامنے کھڑا ہونا خیر آپ کو مشکل ہے کہ جب آپ کھڑے ہوتے تھے پوری تیاری ہوتی تھی کہ یہ آپ پر آخری یہ مسئلے میں بتاتا ہوں کہ بہت بڑے قانون داں ہیں, خالد انور نواز شریف کے وزیر قانون تھے. تو میں اس وقت 15ویں ایک ترمیم آ رہی تھی جسے وہ قومی اسمبلی سے پاس ہو چکی تھی, سینیٹ میں ہونی تھی, اور اس کے ذریعے پابند کیا جا رہا تھا کہ اس کے بعد باقاعدہ سب لوگوں کو نماز پڑھنی پڑے گی, اور یعنی امیر المومن ہو جاتے اگر وہ 15ویں ترمیم ہو جاتی. تو ہم نے کہا, تو میں نے خالد انور صاحب سے کہا, خالد انور صاحب آپ ماشاء اللہ آپ کے والد اتنے بڑے آدمی تھے, چودھری محمد علی پرائم منسٹر ہوتے تھے ان کے والد. اب ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ بلکہ اور آپ کے والد جب پرائم منسٹر ہوتے تھے تو مجھے خیر افسوس سے کہنا پڑے گا کہ اس وقت ایوب خان منسٹر آف ڈیفینس تھے اور وردی پہن کر جو ہے کیبنٹ میں بیٹھے تھے. کہنے لگے وہ پھر اگلی بار تو نہیں بیٹھے تھے. میں نے کہا ایک بار تو بیٹھے تھے نا. تو یہ بھی, تو میں نے کہا یہ جو اگر آپ 15ویں ترمیم آپ لے کے آ رہے ہیں, اس کے بعد ترمیم انہوں نے بولے 15ویں ترمیم میں کیا ہے, انہوں نے سوچا کہ مجھے تو نہیں پتا ہوگی. تو میں نے ایک ایک کر کے ترمیم کر کے 15 ترمیم بتائی دی. تو اس وقت ہم جیسے میں نے کہا نا کہ ایک لوئر مڈل کلاس کے صرف اپنے علم اور تجربے اور پڑھائی سے ان قداور اور پھر چینلوں میں وہ وقت بھی آ گیا کہ قاضی صاحب ایسے بھی بتا رہا ہوں کہ آپ کو کہ یہ بالکل نہ سمجھیں کہ آپ میں سے کوئی اس جگہ نہیں کھڑا سکتا. خیر ہم تو ابھی بھی کہیں نہیں کھڑے ہیں. یہ یعنی میں تو علم نہیں بلکہ میں تجربہ سے بتا رہا ہوں کہ آپ مثلا یہی ہوتا ہے نا کہ آپ جس پیشے میں ہوں کامیاب ہوں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف بڑے طبقے کے اشرافیہ کے لوگوں کا یہ ڈیفینس اور کلفٹن اور چودھریوں اور چکرانیوں بجرانیوں اور بھٹوز اور قریشیوں گیلانیوں اور ان کی اولاد کا حق حاصل ہے کہ وہ اس طرح کھڑے ہوں اور بات کریں اور ان کو وہ جو کہے پورا ہوگا. نہیں, ہم جیسے لوگ بھی جو جسے آپ کہتے ہیں کہ صدیقی اور بریلوی اور جو عام لوئر مڈل کلاس کے لوگ بھی اس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں. کہ ایک وقت وہ آیا کہ میں تو ایک امریکن الیکشن کور کرنے جا رہا تھا پوری اس کی, اور ایک چینل کے مالک نے کہا کچھ ہمارے ٹھیک تھا, بولے نہیں آپ ابھی اسی وقت آئیے. میں نے کہا نہیں میں تو آسٹریلیا سے 3 دن بعد آ جاؤں گا, اور ابھی بھی ماشاء اللہ مجھے کافی پیسے مل رہے ہیں, 4-5 لاکھ روپے بہت ہوتے ہیں, گاڑی بھی سب کچھ ہوتا ہے سب کچھ. نہیں آپ کو جو تنخواہ مل رہی ہے اس کی ہم ڈبل دیں گے. گاڑی ہم نے آپ کے لیے پہلی روانہ کر دی ہے, بس آپ کو ایک دستخط کرنا ہے. میں نے دستخط کوئی نہیں ہے. پھر میں نے کہا اگر آپ نے 2 مہینے بعد نکال دیا تو نے اچھا 6 ماہ کے پیسے لے لیے. تو آپ غور کیجیے کہ اتنے پیسے ہم نے آپ کی زندگی میں دیکھے تھے, کوئی اتنی بڑی ہمیں خوبی ملے گی. یہاں تک سفر کیا
اور اس کا خیر فائدہ یہ ہوا کہ ہم دوسروں کے بارے میں سنتے تھے کہ تصور بھی نہیں تھا کہ ہماری دونوں بچیاں اللہ ان کو دے، کہ دونوں نے پھر اسی نوکری کے سبب لندن سے جا کے ماسٹر کیا، کسی نے مڈل ایسٹ میں پہ اور کسی پہ دبئی میں گئے. تو یہ ایک طویل سفر بظاہر تو میں نے آپ کو 15 منٹ میں بتا دیا، لیکن واقعی اس کے لیے 30 سال تک پورا دہائی تک کمٹمنٹ کے ساتھ رہا. اور یہ بھی ہے کہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے کوئی پلاٹ کبھی تک کرائے گھر میں رہتا ہوں، کیونکہ جب تنخواہ 1 لاکھ تھی تو وہ جو 25 لاکھ کا ہوتا تھا، 25 لاکھ کہاں سے لاتے؟ ایک دن شوکت عزیز نے بلا کے نیشنل بینک کے صدر وہ بھی کہا کہ بھائی ان کو وہ دیں. میں نے کہا 50,000 دے. جب تنخواہ 2 لاکھ ہوئی تو وہ ہو گیا 50 لاکھ کا ہو گیا. جب 4 لاکھ تنخواہ ہوئی تو 1.5 کروڑ کا گھر ہو گیا. 1.5 کروڑ تو نہیں ہے. تو کرائے گھر میں ابھی تک رہ رہے ہیں. لیکن اور ماشاء اللہ پھر اب بچیاں یہ کہتی ہیں بیچ میں تھوڑا ہوا کہ اب آپ کو جتنی تنخواہ ملتی ہے اتنے پیسے تو ہم آپ کو دیا کریں گے، آپ مت اتنے. لیکن اب میں نہیں بتاتا، قاعدہ ہوا تھا کہ جس میں چینل میں آیا ہوں تو اس لیے نہیں، لیکن 30 سال گزارے اس لیے کہ ایک اپنے معمولات میں فرق نہیں جاتا. صبح اٹھ کر 2 گھنٹے اخبار پڑھنا ہی پڑھنا ہے، 2 گھنٹے تک چینل دیکھنے ہی دیکھنے ہیں. اس کے بعد گھر سے نکل جانا ہے. اور کیا آپ دیکھتے ہوں گے آپ لوگ بھی کہ ٹیلی ویژن میں آ کے پورا تحقیق کر کے بیٹھنا اور پھر رات کو 8 بجے کر کے جانا ہے. اس معمولات میں پچھلے 25 سال سے کوئی فرق نہیں آیا. کبھی بیماری ہو، کسی اور ہو، تو ایک تو معمولات کا جو ہے تعلق. اب وہ کسی پوچھو آپ کیسے گھر بیٹھے رہتے ہیں بھائی؟ یہ لوگ گھر بیٹھے نہیں، گھر بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہم گھر میں کام کریں گے تو کیسے گھر میں آپ بیٹھ کے کام کریں گے؟ تو ایک تو آپ یہ ضرور کیجئے کہ جو اس پہ نہ جائیں کہ آپ کا سماجی یا خاندانی پس منظر کیا تھا، لیکن اپنا علم اور تجربہ، اور خاص طور پر چند شعبے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اساتذہ کے بغیر نہیں چل سکتے. بہت ہی کم ہوتا ہے کہ کوئی ریئر نکل جائے. لیکن اگر کوئی کہیں کہ کوئی عالم جو ہے کہیں مدرسے میں جائے بغیر نہیں ہو سکتا. شاعر جو ہے جیسے میں نے کہا کہ وہ تمام شاعروں کو جب تک وہ نہ کرے اس کا استاد نہ ہو. ہماری صحافت ہے اگر اس میں کوئی آپ کا قلم درست کرنے والا نہ ہو، یا یہ نہ بتانے والا ہو کہ ہم یہ کس طرح کرنا چاہتا ہے اور ہاتھ کتنا چاہتا ہے، وہ اس سے بغیر نہیں ہو سکتا. کہ آپ راتوں رات ایکٹر بن گئے، راتوں رات اینکر بن گئے، جیسے کہ ہر آدمی خبریں پڑھنا چاہتا ہے. لیکن اب آپ خود دیکھتے ہوں گے جنہوں نے اگر 5 سال بعد بھی ٹی وی پہ آئیں گے تو قاضی صاحب کا نام پتہ ہوگا. اب آج 20 چینلوں میں 80 اینکر خبریں پڑھ رہے ہیں، آپ میں 10 کے نام بھی نہیں جانتے ہوں گے. تو آج اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو ہم نے 3 دہائی کا سفر طے کیا، اس بات پر اطمینان ہے کہ اپنے خاندان کو اس بات کا اطمینان ہے کہ جس پروفیشن میں گئے وہاں اپنی پہچان بنائی. اور اب کبھی ضرورت نہیں پیش آتی کہ کسی، میرے خیال میں سب سے زیادہ انٹرویو میں نے عمران خان کے کیے ہوں گے، لیکن جب سے وہ پرائم منسٹر بنے میں کبھی ان کے پاس نہیں گیا، اس لیے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ لے نہیں جاتا ہے نا حکمرانوں کے پاس. تو یہ میں نے کہا نا، یہ کوئی انوکھی یہ نہیں کہ یہ صرف میرے نہیں ہو سکتا ہے. آپ میں سے ہر جو ہے یہاں میری بچیاں یا بچے بیٹھے ہیں کہ اگر آپ نے تو کمٹمنٹ رکھیں، کوشش کریں کہ غیر ضروری طور پر، ہمارے یہاں غیر ضروری جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ نہ بولیں، غیر ضروری طور پر خاموش ہو جائیں. اور میں بھی اکثر کہتا ہوں کہ اب آج کل ٹیلی ویژن پہ میں کچھ کر رہا تھا، لیکن اگر آپ میں سچ بولنے کی ہمت نہیں ہے تو جھوٹ نہ بولیں، وہ کوئی مجبور نہیں کر سکتا. اور کئی مرحلے آئے کہ ہمیں فون آئے کہ آ جاتا ہے کہ آپ کو یہ اس پہ پروگرام نہیں کرنا ہے تو اچھا نہیں کریں گے. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اس پروگرام ضرور کرنا ہے، تو ہم نے کہا اس پہ ہم نہیں کریں گے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں اب سمجھ گئے نا کہ ہم کبھی یہ تھے کہیں گے جی فوری ڈکٹیٹرشپ صحیح ہے. ہاں اب یہ نہیں کہ یہ اگر آپ کہیں گے ہاں ہم کچھ نہیں کہیں گے غلط ہے، تو یہ بات ہمیشہ رکھیں. کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ جھوٹ بولیں. اگر آپ نے کسی کے کہنے پہ جھوٹ بول دیا، اس دن سے آپ کا کمٹمنٹ، آپ کا ایمان، آپ کا وہ جو پروفیشن، وہ سب ختم ہو جائے گا. ہاں یہ میں اتنا بہادر آدمی نہیں ہوں کہ ہر وقت سچ بولوں. ادارے کی پالیسی ہوتی ہے، کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں. تو 2-3 چیزیں یہ میں بتانا آپ کو چاہ رہا تھا کہ آپ جو اس میڈیا میں آئے ہیں، اس میں سفر طویل ہے، اوور نائٹ نہیں ہوگا، بہت زیادہ مشکل ہے، مقابلہ زیادہ ہے. لیکن ایک کامیاب صحافی بننا، کامیاب اینکر بننا، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے.
اور ہم بچپن میں سنتے تھے کہ اس وقت یقین نہیں آتا تھا کہ ہمارے کہتے تھے نا کہ کسی اس چیز کے پیچھے مت دوڑو، مطلب پیسے کے یا شہرت کے، آپ جس پیچھے دوڑیں گے وہ آپ سے دور ہوتی چلی جائے گی، آپ اور دوڑیں گے اس سے آپ کھڑے رہے تو وہ آپ کو چل کے آئے گی. شہرت بھی اور اتنی جسے آپ کے لیے کرتے ہیں کہ پیسہ بھی یہ چل کے آپ کے پاس آئے گا، لیکن آپ کے پاس کچھ ہو تو آپ کم از کم مضبوطی سے وہاں کھڑے تو ہوں. اور اس سے ہم کھڑے رہے، سینکڑوں میل پیدل بھی گئے اور پھر سینکڑوں اور 6-7-8 کتابیں لکھی ہیں. ابھی جالب کتاب اس کا 7واں ایڈیشن چھپا ہے. اور یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ جو بہت بڑی بات ہوتی ہے خاص طور پر کہ اس ملک کے تمام پرائم منسٹر بینظیر بھٹو ہوں، نواز شریف ہوں، پرویز مشرف ہوں، شوکت عزیز ہوں، ان کے ساتھ جو ہے دنیا کے جب مبارک اوباما سے ملے تھے تب بھی ہم ساتھ تھے، جب ایران وزٹ تھا تو اس میں بھی ساتھ تھے، جب کیمرون کا تھا تو اس میں بھی ساتھ تھے، اور جب اسلامک سمٹ ہوئی جس میں مشرف گئے تو احمد نژادی وہاں بھی ساتھ گئے. تو دنیا کے کوئی ایسا ملک چاہے نہیں ہے جہاں نہ گئے ہوں ہم اپنے پاس سے نہیں، یعنی اعزازی طور پر یہ کہ انہی کے جہاز میں ساتھ بیٹھ کر سفر ایک بار نہیں کئی بار کیا. یعنی یہ اللہ کا شکر ہے جو کم ملتا ہے اب تو اس کا تصور نہیں ہوتا. 15 دن کے پورا امریکن الیکشن دیکھا، برٹن الیکشن دیکھا. اب تو خیر وہ پہلے اب تو گاڑی بھی نہیں دیتے نا چھوڑنے کے لیے چینل والے، پک اینڈ ڈراپ نہیں ملتا اب تو یہ ہے پتہ نہیں میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں تجربہ بتا رہا ہوں صرف کہ اگر میں اپنے کو کامیاب اور ایک مکمل نہ انسان نہ صحافی نہ اینکر سمجھتا ہوں، لیکن آپ نے یہاں مجھے کھڑا کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ کچھ زندگی میں کیا ہوگا تو جس لیے آپ نے لائق سمجھا کہ آج میں آپ کو یہ بات کر سکوں. ورنہ فیصل کہتے تھے کہ سب سے جو ہے وہ بور بات یہ ہے، کام یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں گفتگو کریں، اور کرنی بھی نہیں چاہیے. لیکن جو میں نے کہا نا کہ یہ تجربہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے جیسی کلاس کے لوگ بھی اس مقام تک آ سکتے ہیں، اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں. شکریہ.